بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو داستان گومل کا تارا، جس کے مصنف ہیں احمد یار خان، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دن گزر گیا تھا، پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی تھی۔ اس کے مطابق موت جلنے سے واقع ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا تھا کہ مقتول کے منہ میں کپڑا ٹھونسا ہوا تھا۔ کپڑا جو منہ سے باہر تھا وہ جل گیا تھا۔ اس سے مقتول کے ہونٹ جل کر سوج گئے اور آپس میں مل گئے تھے۔ اندر کا کپڑا نہیں جلا تھا۔ جگموہن یہ کپڑا پہلے نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ لاش کے ہونٹ بند اور بری طرح سوجے ہوئے تھے۔ جگموہن سنگھ نے اپنے علاقے کے ڈی ایس پی کو واردات کی رپورٹ اور اس وقت تک کی جو کارروائی کی تھی بھیج دی تھی۔ ڈی ایس پی انگریز تھا۔ جگموہن نے رنگ ماسٹر مدن اور لڑکی کو بھیج دیا اور اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھا جو اس لڑکی کو چاہتا تھا۔ اس سے جگموہن نے رات بہت دیر تک پوچھ گچھ جاری رکھی اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ اس شخص کے دل میں لڑکی کی محبت ضرور ہے لیکن راجن کی دشمنی نہیں۔ دوسرے دن رنگ ماسٹر نے تھانے جا کر جگموہن کو 2 آدمیوں کے نام بتائے۔ یہ دونوں سرکس کو جانوروں اور کھانے پینے کا سامان سپلائی کرتے تھے۔ جگموہن نے دونوں کو بلا لیا اور اے ایس آئی سے کہا کہ مخبروں سے کہو کہ یہ معلوم کریں کہ ان ٹھیکیداروں کے تعلقات غنڈوں اور بدماشوں سے ہیں یا نہیں، اگر ہیں تو وہ کون ہیں۔ ٹھیکیدار آ گئے۔ جگموہن نے دونوں سے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ معلوم ہوا کہ دونوں کی خاصی رقم راجن نے ادا نہیں کی۔ دونوں کا راجن کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ دونوں نے راجن سے کہا تھا کہ وہ بل ادا کر دے ورنہ وہ سپلائی روک لیں گے۔ راجن نے انہیں کہا تھا کہ روک لو، میں بل ادا کیے بغیر سرکس کو اگلے شہر لے جاؤں گا۔ انہوں نے سپلائی نہ روکی۔ راجن نے دونوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے دے دیے۔ ان دونوں کو جگموہن نے تفتیش میں بہت رگڑا۔ 3-4 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ان میں سے ایک کے متعلق ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ اس کا دوستانہ 2 غنڈوں کے ساتھ ہے۔ ان 2 میں سے ایک 2 بار کا سزا یافتہ تھا۔ جگموہن نے ان دونوں کو بھی بلا لیا۔ پھر دونوں ٹھیکیداروں سے الگ الگ اور دونوں غنڈوں سے الگ الگ پوچھ گچھ شروع ہو گئی۔ اس قسم کے مشتبہ افراد سے تفتیش کسی اور انداز سے کی جاتی ہے۔ غنڈوں پر جگموہن نے 3rd ڈگری طریقہ یعنی اذیت رسانی بھی استعمال کیا لیکن کسی نے بھی اقبال جرم نہ کیا۔ جگموہن سنگھ نے انہیں چھوڑا نہیں، تھانے میں ہی بٹھائے رکھا۔ اس روز ڈی ایس پی بھی آ گیا۔ واردات سنگین تھی۔ انگریز اپنے قانون اور امن عامہ کی توہین برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تھانے دار دن رات ایک کیے رکھتے تھے، اور جو تھانے دار چائے پانی کے عادی تھے انہیں تو اور زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی کیونکہ چائے پانی پر پردہ ڈالنا خاصا مشکل کام ہوتا تھا۔ جگموہن کے ڈی ایس پی نے جائے واردات دیکھی، پھر جگموہن کی کارروائی دیکھی اور اس سے پوچھا کہ وہ کس لائن پر تفتیش کر رہا ہے۔ ڈی ایس پی نے دونوں ٹھیکیداروں سے کہا کہ جب تک وہ پولیس کو یقین نہیں دلا دیتے کہ وہ بے گناہ ہیں انہیں تھانے سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس سے جگموہن سنگھ کا حوصلہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ جگموہن نے ڈی ایس پی کو گومل کے متعلق تفصیل سے بتایا۔ ڈی ایس پی نے اسے کہا کہ وہ ان جنگلوں کے علاقے کے تمام تھانوں کو اطلاع بھجوا دے جس میں گومل اور گھوڑے کے حلیے لکھے جائیں۔ شیر کے متعلق کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کہاں گیا۔ تھانوں کو یہ اطلاع ڈی ایس پی نے خود بھجوا دی۔ ڈی ایس پی کے جانے کے بعد جگموہن نے تفتیش جاری رکھی۔ ادھر رنگ ماسٹر اور مدن نے سرکس کو رواں کر لیا۔ انہیں تنخواہیں دینے کے لیے سرکس کو چلانا ضروری تھا۔ وقت گزرتا گیا اور 3 مہینے گزر گئے۔ سرکس وہیں رہا، حالانکہ اس کی آمدنی خاصی کم ہو گئی تھی۔ ڈی ایس پی خود بھی تفتیش میں دلچسپی لیتا رہا لیکن بات وہیں رہی جہاں پہلے دن تھی۔ رنگ ماسٹر کبھی جگموہن سنگھ کے سر پر جا سوار ہوتا تو کبھی ڈی ایس پی کے ہاں چلا جاتا۔ اگر وہ خاموش رہتا تو جگموہن ڈی ایس پی کی اجازت لے کر کیس عدم پتہ قرار دے کر فائل کر دیتا۔ جگموہن کی طرف سے کیس عدم پتہ ہی تھا، اس کا وجود صرف فائل میں رہ گیا تھا، یا اسے رنگ ماسٹر اور مدن نے زندہ رکھا ہوا تھا۔ انہیں راجن کی موت کا اتنا غم نہیں تھا بلکہ وہ خوش نظر آتے تھے۔
راجن کا کوئی وارث نہیں تھا جو اس کی جگہ سرکس کا مالک بنتا۔ اب رنگ ماسٹر اور مدن اس کے مالک تھے۔ وہ مجرم کو اس لیے پکڑنے پر زور دے رہے تھے کہ انہیں ڈر تھا کہ مجرم اگر سرکس کا کوئی کارندہ ہے تو نہ پکڑے جانے کی صورت میں وہ ایسی ہی واردات دوبارہ کرے گا اور سرکس تباہ ہو جائے گا۔ ایک روز جگ موہن سنگھ کو ڈی ایس پی کا فون ملا۔ اس نے کہا، معلوم ہوتا ہے تمہارا ملزم مل گیا ہے، جلدی آؤ۔ جگ موہن اسی وقت روانہ ہو گیا۔ ڈی ایس پی 25 میل دور بڑے شہر میں تھا۔ ڈی ایس پی نے اسے یہ کہہ کر ریسٹ ہاؤس میں بھیج دیا کہ وہاں اسے ایک انگریز میجر پیٹر ہال ملے گا اور وہ اس میجر کی ساری کہانی سن کر 30-35 میل دور جانے کی تیاری کر لے۔ جگ موہن ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا جہاں میجر پیٹر موجود تھا۔ انگریز آفیسر بڑی صاف اردو بولا کرتے تھے۔ میں نے اسے ایک دلچسپ کہانی سمجھ کر تمہارے ڈی ایس پی کو سنائی تھی۔ میجر پیٹر نے جگ موہن سنگھ سے کہا، لیکن وہ خوشی سے چونک پڑا اور کہنے لگا کہ یہ شخص جس نے اپنا نام گومل بتایا ہے ہمیں مطلوب ہے۔ میں نوتانوا کے جنگل میں شکار کھیلنے گیا تھا، وہاں شیر ٹائیگر مل جاتے ہیں۔ وہاں میں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا، مجھے اس جنگل کے ایک باشندے کا انتظار تھا جس کا نام مجھے گومل بتایا گیا تھا، اور مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ وہ نہ صرف ماہر شکاری ہے بلکہ شیر کو گھیر کر سامنے لانے کا ماہر ہے، اور وہ جنگل کا بھیدی ہے۔ وہ درندوں کے بجھے ہوئے نقوشے پا بھی پہچان کر بتا دیا کرتا ہے کہ درندہ کس طرف گیا ہے۔ مجھے وہاں کے نمبردار نے بتایا کہ گومل اگلے روز پہنچ جائے گا۔ میں دن کے پچھلے پہر سیر کے لیے باہر نکل گیا۔ وہاں قدرتی پودے اور درخت بہت زیادہ تھے۔ اس سے 4-5 فرلانگ دور نوتانوا گاؤں ہے جہاں زیادہ تر لوگ کسان ہیں یا جنگل میں مزدوری کرتے ہیں۔ میں اس گاؤں سے دور ایک اور طرف چلا گیا۔ کوئی 1 میل دور گیا ہوں گا کہ آگے ایک برساتی نالا نظر آنے لگا جس کے کنارے اونچے تھے اور نالا خشک تھا، کہیں کہیں تھوڑا سا پانی تھا۔ مجھے اپنی دائیں طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ سنائی دی۔ شکاری جنگل کی ایسی سرسراہٹ کو نظر انداز نہیں کیا کرتے۔ میں نے رک کر ادھر دیکھا تو میری رگوں میں خون رک گیا اور میں بت کی طرح ساکت ہو گیا۔ مجھ سے 10-12 قدم دور ایک شیر کھڑا مجھے گھور رہا تھا، اور وہ اپنی ٹانگیں نہایت آہستہ آہستہ اس طرح دوری کر رہا تھا جس طرح شیر اپنے شکار پر جھپٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ میرے ہاتھ میں رائفل نہیں تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ شیر یہاں سے دور ہوتے ہیں، مگر یہ شیر گاؤں اور ریسٹ ہاؤس کے قریب پھر رہا تھا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار پتہ چلا کہ موت کا ذائقہ کیا ہوتا ہے۔ میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا تھا کہ شیر مجھ زندہ کو چیر پھاڑ دے، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں تھا۔ خدا کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ شیر نے اس طرح ایک طرف دیکھا اور ٹانگیں سیدھی کر کے جمائی لی جیسے اسے میرے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ وہ منہ پھیر کر آہستہ آہستہ چلا گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ وہ جنگل میں غائب ہو گیا اور دور برساتی نالے میں نظر آیا، پھر وہاں سے بھی غائب ہو گیا۔ میں واپس ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ رات کے وقت مجھے گاؤں کی طرف سے مویشیوں کا شور و غل سنائی دیا۔ ان کی آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان پر کوئی خطرہ آن پڑا ہے۔ ذرا ہی دیر بعد اس خطرے کی آواز بھی سنائی دی۔ یہ شیر کی آواز تھی جسے شکاری پہچانتے ہیں۔ میں سمجھ گیا کہ شیر نے مویشیوں پر حملہ کر دیا ہے۔ میں ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ صبح ہوئی تو گاؤں کے بہت سے آدمی میرے پاس آئے۔ وہ ہراساں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ رات کو بہت سے مویشی ایک جگہ اکٹھے رکھے جاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد جھاڑیوں کی باڑ ہے۔ رات کو ایک شیر باڑ کے اندر آ گیا۔ مویشی ڈر کر چیخنے اور بھاگنے لگے۔ نمبردار دوڑا گیا۔ گاؤں کے لوگ شیر کی آواز سن کر دبکے رہے۔ جب خاموشی ہوئی تو لوگوں نے جا کر دیکھا نمبردار خون میں ڈوبا پڑا تھا۔ وہ مر چکا تھا۔ شیر نے اس کے ایک پہلو سے پیٹ پھاڑ ڈالا تھا۔ صبح لوگوں نے مویشیوں کو اکٹھا کیا تو پتہ چلا کہ ایک بچڑا کم ہے۔ زمین پر نشانات دیکھے، شیر اسے گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ میں گاؤں میں چلا گیا۔ نمبردار کی لاش اس کے گھر پڑی تھی۔ اسے دیکھا، شیر نے اس کے صرف پہلو میں پنجہ مار کر اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا۔ جسم پر اور کوئی زخم نہیں تھا۔ میں نے باہر جا کر زمین دیکھی، صاف نظر آ رہا تھا کہ بچڑے کو شیر گھسیٹ کر کدھر لے گیا ہے۔ میرے ہاتھ میں رائفل تھی۔ میں اس نشان پر چلتا گیا۔ مجھے یہ یقین ہو چکا تھا کہ یہ شیر انسان کا گوشت کھانے کا عادی نہیں، ورنہ وہ نمبردار کی لاش اٹھا لے جاتا۔ اسے ایک جانور کی ضرورت تھی۔ اسے بچڑا پسند آیا اور اسے مار کر لے گیا۔ شیر وہ خطرناک ہوتا ہے جو انسان کے گوشت کا عادی ہو جاتا ہے۔
گاؤں کے لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس گاؤں کی زندگی میں یہ پہلا واقعہ تھا کہ شیر گاؤں میں آ گیا ہے، ورنہ یہاں دور دور تک شیر نظر نہیں آتا۔ میں آگے چلتا گیا، برساتی نالے میں سے بھی گزر گیا، پار چلا گیا اور 20-25 گز دور مجھے مرا ہوا بچڑا پڑا نظر آ گیا۔ میں ذرا قریب جا کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ بچڑا صاف نظر آ رہا تھا، اس کی صرف ایک ٹانگ کھائی ہوئی تھی۔ شیر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ 3-4 گیدڑ آ گئے اور گدھ بھی آ گئے تھے۔ میں خاصی دیر ادھر ادھر دیکھتا رہا، شیر کا نام و نشان نہ تھا۔ میں اس ارادے سے واپس آ گیا کہ رات کو اسی درخت پر واپس آؤں گا۔ شیر عموماً رات کو اپنے مارے ہوئے شکار پر آیا کرتا ہے۔ ریسٹ ہاؤس میں آیا تو برآمدے میں ایک دراز قد، بڑے مضبوط جسم اور اچھی شکل و صورت کا ایک آدمی بیٹھا تھا۔ اس کے پاس 2 نالی بندوق تھی۔ میرا اردلی اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ آدمی وہ شکاری ہے جسے میری رہنمائی اور ساتھ کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس آدمی نے اپنا نام گومل بتایا۔ میں نے شکار کے دوران ایسے بہت سے آدمی دیکھے ہیں، وہ مرے مرے اور جھکے جھکے سے ہوتے ہیں اور انگریز شکاریوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت غریب ہیں تاکہ انگریز افسر رحم کر کے زیادہ انعام دے جائیں۔ لیکن گومل کے چہرے کے تاثرات میں اور اس کی آنکھوں کی چمک میں خود اعتمادی اور وقار سا تھا۔ اس نے مجھے اس طرح سلام کیا جیسے وہ میرے ہی عہدے کا آفیسر ہو۔ مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے پہلا ہندوستانی مددگار دیکھا ہے جو اپنے آپ کو غلام اور غریب ظاہر نہیں کر رہا۔ میری نظر اس کے گھوڑے پر پڑی جو پرے بندھا ہوا تھا۔ گھوڑا اتنی اچھی نسل کا تھا کہ مجھے یقین نہ آیا کہ جنگل کا یہ باسی اس گھوڑے پر آیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، گومل، یہ گھوڑا کہاں سے لائے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ یہ 1.5-2 سال سے اس کے پاس ہے۔ ان لوگوں کے پاس گھوڑے کہاں، ان میں سے کوئی عیاشی کرے تو ٹٹو قسم کی مریل سی گھوڑی رکھ لیا کرتا تھا۔ میں کچھ دیر گھوڑے کو دیکھتا رہا۔ جگموہن سنگھ نے میجر پیٹر ہال سے گھوڑے کا حلیہ پوچھا۔ اس نے حلیہ بتایا تو جگموہن نے اچھل کر کہا، یہی ہے، آپ ٹھیک کہتے ہیں، ایسا اعلیٰ گھوڑا کسی جنگلی کے پاس نہیں ہو سکتا، وہ سرکس کا گھوڑا ہے۔ جگموہن کو گھوڑے کا حلیہ زبانی یاد تھا۔ یہ گھوڑا عام گھوڑوں سے ویسے بھی بہت مختلف تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا اور اس پر ہلکے اور کچھ گہرے بادامی رنگ کے چھوٹے چھوٹے داغ دھبے تھے۔ میں گومل کو وہیں سے اپنے ساتھ گاؤں میں لے گیا۔ میجر پیٹر ہال نے جگموہن کو مزید سنایا اور اسے کہا کہ وہ اس شیر کے پنجوں کے نشان پہچان لے۔ نشان برساتی نالے کی ریت اور مٹی پر زیادہ صاف تھے۔ گومل نے یہ نشان دیکھے تو وہ ایک نشان کے پاس بیٹھ گیا۔ میں اس پر جھک گیا۔ اس کے منہ سے بڑی دھیمی آواز میں یہ الفاظ نکلے، یہاں آ گیا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، تم اس شیر کو جانتے ہو؟ وہ چونک پڑا، جیسے اسے معلوم ہی نہ تھا کہ میں اس کے ساتھ ہوں۔ اس نے عجیب سی ہنسی ہنس کر کہا، ہاں صاحب بہادر، میں اس شیر کو پہچانتا ہوں، لیکن یہ کسی انسان پر حملہ نہیں کرے گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اس شیر کو کس طرح جانتا ہے۔ اس نے ادھورے ادھورے سے 2-3 الفاظ منہ سے نکالے، پھر جیسے اس کے ذہن میں معقول جواب آ گیا ہو، کہنے لگا، ہم لوگ جنگل کے بھیدی ہیں، کسی ایک شیر یا چیتے کے پاؤں کا نشان دیکھ لیں تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ بڑا ذہین گائیڈ اور مددگار شکاری مل گیا ہے، لیکن شیر کے پنجے کے نشان دیکھ کر اس کے چہرے پر میں نے جو تبدیلی دیکھی تھی وہ بلا وجہ اور بے معنی نہیں تھی۔ ہم ریسٹ ہاؤس میں آ گئے۔ میرے اردلی نے میری عادت کے مطابق وسکی کی بوتل اور گلاس میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے ویسے ہی گومل کی طرف دیکھا۔ وہ وسکی کی بوتل کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک اور گلاس منگوا کر اسے وسکی ڈال دی۔ یہ آدمی مجھے اچھا لگا تھا اور مجھے شک ہو گیا تھا کہ یہ شخص خود ایک مجسم راز ہے یا کوئی اور خاص بات ہے جسے یہ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال یہ آدمی میرے لیے دلچسپ تھا۔ انگریزوں کی ذہانت کی متعلق میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اس قوم نے آدھی دنیا پر بادشاہی کی ہے۔ یہ انگریزوں کے اوصاف کا کرشمہ تھا۔ انگریز ڈسپلن، کام اور دیانتداری کو اپنا مذہب سمجھتے تھے۔ ان میں انسان شناسی کا وصف خاص طور پر تھا۔ جس ملک پر حکومت کرتے تھے وہاں کے لوگوں کی نفسیات، معاشرت اور مذہب سے گہرائی تک واقفیت حاصل کرتے تھے۔ انسان کا چہرہ پڑھ کر اس کے ساتھ ناپ تول کر بات کرتے تھے۔ یہاں تک کہوں گا کہ ہمارے متعلق جو انگریز کو معلوم تھا وہ ہم خود بھی نہیں جانتے تھے۔ اس میجر نے گومل کو دیکھا تو وہ اس جنگلی میں دلچسپی لینے لگا۔ میجر پیٹر ہال نے جگموہن کو یہ دلچسپ کہانی سناتے ہوئے کہا،
میں نے گومل سے کہا کہ اس شیر کو مارنا ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس نے مویشیوں پر حملہ کیا تو اسے ایک بچڑا مل گیا۔ یہ اس کے لیے آسان شکار تھا، وہ اب مویشیوں پر ہی حملے کرتا رہے گا، اور یہ خطرہ بھی ہے کہ مویشیوں کے ساتھ انسان بھی ہوتے ہیں، شیر کہیں انسان کے گوشت کو نہ چکھ لے۔ گومل نے کہا، آپ شیر کے شکار کے لیے آئے ہیں، میں آپ کو آگے لے جاؤں گا جہاں آپ شیر کا شکار کھیل سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تفریح کرانا چاہتا ہوں، ہم شیر کو زندہ پکڑیں گے، میں پنجرا بناؤں گا جو دراصل پھندا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی مروائے گا اور وہ ایسا مذاق نہ کرے۔ گومل نے اسے بتایا کہ وہ شکار کا اتنا ماہر نہیں جتنی اسے درندوں اور جانوروں کو پھندے میں پھانسنے کی مہارت ہے، اور یہ کھیل بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بعض مہاراجے اور نواب شیروں، ہرنوں، بارہ سنگوں وغیرہ کے بچے پالنے کے لیے خریدتے ہیں۔ وہ کئی بچے بیچ چکا ہے، اور ایک سرکس کو بھی اس نے شیر کا ایک بچہ، لنگور اور بندر سپلائی کیے تھے۔ حکومت کے افسروں نے اسے ایک بار ایک جوان شیر پکڑنے کو کہا تھا جو اس نے پھندے میں پھانس دیا تھا، یہ شاید کسی چڑیا گھر کے لیے تھا۔ میں نے تفریح اور تماشے کے لیے اسے کہہ دیا کہ اس شیر کو پھانس لے۔ اس نے اسی وقت جا کر گاؤں سے کچھ آدمی ساتھ لیے اور اگلے دن دوپہر تک ایک بہت بڑا بانسوں کا پنجرا تیار کر لیا۔ اس میں کیل نہیں لگائے گئے تھے، بانسوں کو سن یا بان کی قسم کی لمبی گھاس سے باندھا گیا تھا۔ گومل کہتا تھا کہ یہ گھاس بہت تیز چھرے سے ہی کٹ سکتی ہے۔ وہ پنجرا اٹھوا کر اور مجھے ساتھ لے کر جنگل میں 2 میل اندر چلا گیا۔ بکری کا ایک بچہ بھی اس نے ساتھ لے لیا تھا۔ اس نے پنجرا ایک جگہ رکھوایا اور بکری کے بچے کو اس کے اندر ایک کونے میں باندھ دیا۔ ایک رسی بانس کی ایک کیل سے باندھی اور سامنے والا دروازہ اوپر اٹھا دیا۔ دروازہ اوپر ہی اٹک گیا، اسے بانس کے کیل نے روک لیا تھا۔ گومل ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل پنجرے میں گیا۔ جوں ہی وہ پنجرے میں داخل ہوا، رسی نے بانس کے کیل کو کھینچ لیا اور دروازہ گر پڑا۔ پنجرا بند ہو گیا۔ میں نے دروازہ اٹھایا، گومل ہنستا ہوا باہر آیا۔ اس نے دروازے کے نیچے کیل لگا دیا اور بکری کے بچے کو اندر ہی بندھا چھوڑ کر ہم واپس آ گئے۔ گومل نے کہا کہ شیر جب بکری کے بچے کو مار چکے گا تو اسے پتا چلے گا کہ وہ بند ہو گیا ہے، پھر وہ بڑی زور سے گرجے گا۔ ہم ریسٹ ہاؤس کو آنے کے بجائے ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے پنجرا دیکھنے گئے۔ شیر کی آمد رات کو متوقع تھی، لیکن ہم نے پنجرے کا دروازہ بند دیکھا۔ پنجرے میں بکری کا بچہ تھا، شیر نہیں تھا۔ گومل نے سب سے پہلے زمین دیکھی، شیر آیا تھا، پنجوں کے نشان صاف تھے۔ گومل نے دروازہ اوپر اٹھایا تو اسے وہاں شیر کے کچھ بال دکھائی دیے جو اس نے مجھے بھی دکھائے۔ شیر آیا تھا، لیکن پنجرے کے دروازے میں اس نے قدم رکھا تو اوپر سے دروازہ گر پڑا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کا پاؤں یا منہ کا کوئی حصہ دروازے کے نیچے آیا جو شیر نے باہر کھینچ لیا، اور اس کے کچھ بال دروازے کے نیچے رہ گئے۔ گومل نے کہا کہ دروازہ اچھی طرح نہیں اٹکا تھا، اس لیے وہ دوسری کوشش کرے گا، لیکن میں نے روک دیا اور کہا کہ میں اور کوئی کھیل تماشا نہیں دیکھنا چاہتا، میں شیر کے شکار کے لیے آیا ہوں اور میں اسی شیر کو ماروں گا۔ میں نے دیکھا کہ گومل کے چہرے کا تاثر بدل گیا، وہ شیر کو زندہ پکڑنا چاہتا تھا۔ مجھے خیال آیا کہ وہ اس شیر کو زندہ پکڑ کر کسی سرکس یا کسی چڑیا گھر کے حوالے کر کے پیسہ کمائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنا کاروبار میرے جانے کے بعد چلا سکتا ہے، پہلے میرے شکار میں میری مدد کرے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس میں ایک انگریز افسر کی حکم عدولی کی جرت نہیں تھی۔ جس طرح آج مجھے اس کہانی کی ایک ایک تفصیل یاد آ گئی ہے، اسی طرح مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جگموہن سنگھ نے مجھے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا تھا، انگریز افسر مختصر اور صرف کام کی بات کیا کرتے ہیں، لیکن اس انگریز میجر نے ہندوستانی عورتوں کی طرح بات اتنی لمبی کر دی کہ ختم ہونے میں ہی نہیں آتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا ملزم یہی گومل ہے، گھوڑا جو اس کے پاس ہے وہ راجن کے سرکس کا ہے، اور اب مجھے شک ہونے لگا ہے کہ اس شیر کو گومل مارنا نہیں چاہتا تھا بلکہ زندہ پکڑنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ وہی شیر تھا جو اس نے خیموں کو آگ لگا کر سرکس کے پنجرے سے نکال دیا ہے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ شیر اس کے ساتھ کتے کی طرح پیار کرتا تھا۔ جگموہن نے مجھے سنایا کہ انگریز میجر ایک ہندوستانی سب انسپیکٹر کی یہ بدتمیزی برداشت نہ کر سکا۔ اس نے حاکموں کے لہجے میں کہا، میری پوری بات غور سے سنو، تمہارے ڈی ایس پی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہیں پوری بات سناؤں۔
معلوم ہوتا ہے تم میری بات سے اکتا گئے ہو اور اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی کر رہے ہو۔ تمہیں شاید احساس نہیں کہ کتنا بڑا جرم سرزد ہوا ہے تم سے۔ تم ہندوستانیوں کی دلچسپی صرف تنخواہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ جگموہن سنگھ ایسی ڈانٹ برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے میجر کو کھری کھری سنا دی اور اسے کہا، آپ بات پوری سنائیں یا نہ سنائیں، میں اپنے ملزم کو اس جنگل میں شیروں کی کھچار میں سے بھی باہر نکال کر لے آؤں گا۔ پھر بھی جگموہن کو ساری کہانی سننی پڑی، جو اس کے لیے دلچسپ تو بہت تھی، لیکن وہ وقت بچانا چاہتا تھا اور اس کا ارادہ یہ تھا کہ فوراً نوتانوا کو روانہ ہو جائے اور پیشتر اس کے کہ گومل کہیں روپوش ہو جائے اسے گرفتار کر لے۔ کہانی چونکہ دلچسپ تھی اس لیے مجھے آج تک یاد ہے۔ میجر پیٹر ہال نے جگموہن کو سنایا۔ رات کو پھر وہی شور سنائی دیا۔ مویشی خوف زدہ ہو کر چلا رہے تھے مگر شیر کی آواز نہ آئی۔ صبح گاؤں کے چند ایک آدمی ریسٹ ہاؤس میں آئے۔ وہ بہت ڈرے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ شیر کے پہلے حملے سے ڈر کر انہوں نے مویشیوں کے باڑے پر گزشتہ رات ایک آدمی کا پہرا کھڑا کر دیا تھا۔ رات کو شیر آیا اور اس آدمی کو مار کر چلا گیا۔ میں نے گومل سے کہا کہ اس شیر کو فوراً مار دینا ضروری ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں اسے گاؤں میں لے گیا۔ لاش دیکھی، وہ ایک جوان آدمی تھا۔ شیر نے اس کا سر منہ میں لے کر کچل ڈالا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ شیر انسان خور نہیں ہے اور اسے انسان کے گوشت کے ساتھ ذرا سی بھی دلچسپی نہیں، ورنہ وہ لاش اپنے ساتھ لے جاتا۔ میرا یہ خطرہ صحیح ثابت ہوا کہ شیر مویشیوں کو آسان شکار سمجھ کر اسی باڑی میں آیا کرے گا۔ میں گومل کو ساتھ لے کر ریسٹ ہاؤس گیا۔ کھانے پینے کا سامان تھیلوں میں ڈال کر ہم شیر کے تعاقب میں چل پڑے۔ گومل شیر کے پنجوں کے نشان دیکھنے کا ماہر تھا۔ وہ مجھے صحیح سمت لے جا رہا تھا۔ نشان مجھے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم بہت دور نکل گئے۔ آگے پگڈنڈی آ گئی۔ ہم اس پر جا رہے تھے کہ شیر تقریباً 100 گز دور جاتا نظر آیا۔ اس کا ایک پہلو ہماری طرف تھا۔ وہ جس طرف جا رہا تھا وہاں چند قدم آگے گھنی جھاڑی تھی۔ مجھے اپنے نشانے پر بھروسہ تھا۔ میں نے ایک خطرہ مول لیا، رائفل کندھے سے لگائی اور گولی چلا دی۔ شیر پوری طرح گرا نہیں۔ اس کے جسم کا پچھلا حصہ زمین سے لگا اور شیر دوڑ کر جھاڑی میں غائب ہو گیا۔ گومل نے کہا، صاحب بہادر، اب یہ شیر اور زیادہ خطرناک ہو گیا ہے کیونکہ زخمی ہو گیا ہے۔ یہی وہ خطرہ ہے جو میں نے مول لیا تھا۔ زخمی شیر بے حد خطرناک ہوتا ہے۔ زخمی شیر کا تعاقب کر کے اسے مارنا ہی پڑتا ہے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جائے تو وہ جس انسان کو دیکھتا ہے اس پر حملہ کرتا ہے اور بڑا ہولناک انتقام لیتا ہے۔ میں اور گومل وہاں گئے جہاں شیر کو میری گولی لگی تھی۔ ہم اب بہت محتاط تھے۔ شیر کا حملہ کسی بھی لمحے متوقع تھا۔ وہاں خون تھا، شیر نہیں تھا۔ آگے گھنی جھاڑی تھی۔ ہم نے اس میں پتھر پھینکے اور کان کھڑے کر کے شیر کی آواز سننے کی کوشش کی۔ ہمیں کوئی آواز نہ سنائی دی۔ گومل جھاڑ میں سے نہ گزرا۔ اس نے مجھے بھی جھاڑ میں جانے سے روک دیا۔ ہم باہر سے دوسری طرف گئے۔ ہمیں خون اور پنجوں کے نشان نظر آ گئے۔ گومل نے کہا کہ شیر کی پچھلی اور بائیں ٹانگ میں گولی لگی ہے لیکن ہڈی نہیں ٹوٹی، ورنہ شیر اتنی جلدی غائب نہ ہو جاتا۔ خون زیادہ تھا، گولی پٹھے میں سے گزری تھی۔ خون کو دیکھتے ہی ہم بڑھتے چلے گئے، لیکن ہم بے فکری سے نہیں چل رہے تھے۔ آگے دریا آ گیا جس میں پانی کم تھا۔ گومل نے مجھے کہا کہ میں کنارے کے ساتھ آگے بڑھوں اور وہ دوسری طرف سے جائے گا تاکہ شیر کو آگے سے روکا جا سکے۔ میں گومل سے جدا ہو گیا۔ تقریباً 1 میل گئے ہوں گے کہ مجھے 100 گز سے زیادہ فاصلے پر شیر نظر آ گیا۔ پہلے کی طرح اب بھی اس کی آگے جھاڑ تھی۔ اسے معلوم نہیں کیسے شک ہو گیا کہ کوئی خطرہ ہے۔ وہ لنگڑاتا ہوا تیزی سے چلنے لگا اور جھاڑ میں داخل ہو گیا۔ ابھی اس کا آدھا جسم باہر تھا کہ میں نے رائفل کندھے سے لگا کر اس پر گولی چلا دی۔ شیر گرا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ گولی بھی مہلک ثابت نہیں ہوئی تھی۔ ایک اور گولی چلی جو گومل نے چلائی تھی۔ میں دوڑا گیا۔ شیر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ مرتے وقت کی آوازیں تھیں۔ میں جب شیر کے قریب پہنچا تو وہ آخری سانسیں لے رہا تھا اور گومل اس سے کچھ دور کھڑا اسے بالکل ویسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی اپنے کسی عزیز کو مرتے دیکھتا ہے۔ اس کے چہرے پر اداسی تھی، شاید اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ شیر مر گیا تو گومل اس کے پاس بیٹھ کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ اسے شیر کے مرنے کا افسوس ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم اسے زندہ پکڑ کر کسی چڑیا گھر یا کسی سرکس کو دینا چاہتے تھے، تمہارا بہت نقصان ہوا ہے۔
اس نے آہستہ سے گردن گھمائی اور مجھے دیکھا لیکن بولا کچھ بھی نہیں۔ میں کل یہاں آیا ہوں، شیر کی کھال سر سمیت ساتھ لے آیا ہوں۔ تمہارا ڈی ایس پی میرا گہرا دوست ہے، میں اس کے ساتھ ایک دن گزارنے کے لیے رک گیا۔ رات کو میں نے اسے شکار کی یہ داستان سنائی تو وہ چونک پڑا اور اس نے کہا کہ تم نے غالباً ہماری تفتیش مکمل کر دی ہے۔ اس نے اسی وقت تمہیں ٹیلی فون کر کے بلا لیا۔ تم نے میری رداد بڑے غور سے سنی ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ میں نے تمہیں بہت سے کھوج اور سراغ دے دیے ہیں۔ ڈی ایس پی نے مجھے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ نوتانوا جاؤں، تمہیں میری رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ ڈی ایس پی کی ہدایات کے مطابق میجر پیٹر ہال اور جگموہن سنگھ یہ اسکیم بنا کر گومل کی گرفتاری کے لیے روانہ ہوئے کہ نوتانوا کے ریسٹ ہاؤس میں رات کے وقت پہنچیں گے تاکہ وہاں کسی کو پتہ نہ چلے کہ میجر پیٹر ہال کے ساتھ پولیس بھی آئی ہے۔ کھانے پینے کے انتظام کے لیے میجر پیٹر ہال کا اردلی اور پولیس ہیڈ کوارٹر کے انتظام کے تحت ایک باورچی پہلے ہی روانہ کر دیے گئے۔ جگموہن کے ساتھ 4-5 کانسٹیبل تھے۔ یہ پارٹی اسکیم کے مطابق رات کو وہاں پہنچی۔ جگموہن اور کانسٹیبلوں کو چھپ کر رہنا تھا۔ رات کو ہی میجر نے گاؤں کے سرکاری آدمی کو بلایا اور اسے کہا کہ وہ گومل کو ڈھونڈ کر اسے کل دن کو یہاں پہنچنے کو کہہ آئے۔ میجر نے پیغام کے ساتھ یہ بھی کہلا بھیجا کہ ایک انگریز کرنل کو شیر کی کھال چاہیے، اس لیے میں راستے سے واپس آ گیا ہوں۔ گومل قریب ہی کہیں مل گیا اور دوسرے دن ریسٹ ہاؤس میں آ گیا۔ وہ اسی گھوڑے پر آیا تھا۔ میجر پیٹر ہال نے اسے جس کمرے میں بٹھایا اس کے ساتھ والے کمرے میں جگموہن اور کانسٹیبل موجود تھے۔ جگموہن نے دروازے کا کواڑ ذرا سا کھول رکھا تھا تاکہ میجر اور گومل کی باتیں سن سکے۔ میجر نے گومل کو وسکی پلائی اور اسے کہا کہ ایک کرنل انگلینڈ جا رہا ہے، وہ شیر کی کھال اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ وہ اس شیر کی کھال لینا چاہتا تھا جو ہم دونوں نے مارا ہے، لیکن میں یہ کھال نہیں دینا چاہتا۔ اس نے کہا کہ جاؤ ایک اور شیر مار لاؤ، وہ میرا دوست ہے، میں اسے مایوس نہیں کرنا چاہتا۔ میں واپس آ گیا ہوں۔ میجر پیٹر ہال فوج کا آفیسر تھا، پولیس کا نہیں تھا۔ اس نے یہ اہم کانہ حرکت کی کہ گومل سے ایسے سوال کرنے شروع کر دیے کہ اسے شک ہو گیا۔ پہلے اس سے پوچھا کہ یہ گھوڑا کہاں سے لیا تھا۔ گومل نے گول مول سا جواب دیا تو میجر نے کہا کہ یہ کسی سرکس کا گھوڑا معلوم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نے گومل سے پوچھا، مجھے یقین ہے کہ جو شیر ہم نے مارا ہے اس کے ساتھ تمہارا کوئی گہرا تعلق تھا۔ تم نے پہلے روز اس کے پنجوں کے نشان پہچان کر کہا تھا کہ یہ یہاں آ گیا ہے۔ کیا بات ہے گومل؟ گومل نے اسے گول مول جواب دیا، جگموہن سامنے نہیں آ سکتا تھا، ورنہ وہ خود پولیس کے طریقے سے پوچھ گچھ کرتا۔ وہ دوسرے کمرے میں پریشان ہو رہا تھا۔ میجر نے گومل سے پوچھا، کریم گنج میں راجن کے سرکس کو آگ لگی تھی، سنا ہے راجن کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق تھا؟ اس انگریز کی نسبت جنگلوں میں رہنے والا گومل عقل مند تھا۔ وہ بھانپ گیا کہ یہ صاحب جو کل جا کر آج پھر واپس آ گیا، یہ کھال کی خاطر ایک اور شیر کو مارنے نہیں آیا۔ گومل پیے ہوئے تھا، اس کے پاس بندوق تھی، میجر کی رائفل ابھی بند پڑی تھی۔ گومل اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بندوق کی نال میجر پیٹر ہال کی طرف کر دی۔ تم مجھے پکڑنے آئے ہو؟ گومل نے غصے سے کہا، اور کہتے ہو کہ ایک دوست کے لیے شیر کی کھال لے جانی ہے، میں اسے تمہاری کھال دوں گا۔ یہ گھوڑا راجن کے سرکس کا ہے، تم اب کریم گنج کی پولیس تک زندہ نہیں پہنچ سکو گے۔ میجر پیٹر ہال کی آنکھیں ٹھہر گئی تھیں، اس کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ اب جگموہن سنگھ تماشائی نہیں بنا رہ سکتا تھا۔ وہ جس دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا وہ گومل کے دائیں طرف تھا۔ جگموہن ریوالور ہاتھ میں لے کر دروازے سے آگے آ گیا اور گومل کی طرف ریوالور کر کے بولا، رائفل نیچے کر لو گومل۔ گومل نے جگموہن کی طرف دیکھے بغیر گولی چلا دی۔ جگموہن اسے ریوالور کی گولی سے ہلاک کر سکتا تھا، لیکن اسے زندہ پکڑنا زیادہ بہتر سمجھا۔ ادھر گومل کی بندوق فائر ہوئی، ادھر سے جگموہن نے اس کے ہاتھ پر ریوالور فائر کیا۔ فاصلہ بمشکل 4 گز تھا۔ گولی گومل کے ہاتھ میں سے گزر گئی اور اس کی بندوق گر پڑی۔ کانسٹیبل دوڑے آئے اور گومل کو جکڑ لیا۔ میجر پیٹر ہال کو دیکھا، اس کی موت یقینی تھی کیونکہ گومل ماہر نشانے باز تھا، لیکن میجر زندہ تھا۔ کارتوس کے تھوڑے سے چھرے اس کے کندھے میں اس جگہ لگے تھے جہاں ہسلی ختم ہوتی اور بازو شروع ہوتا ہے، باقی چھرے ایک طرف نکل گئے تھے۔ میجر کا اردلی اور دوسرا نوکر بھی آ گیا تھا۔ میجر نے اپنا بیگ منگوایا جس میں فرسٹ ایڈ کا سامان تھا۔
گومل اب ہلنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میجر پیٹر ہال کے کندھے پر جگموہن نے پٹی باندھ دی تھی۔ خون پوری طرح نہیں رک رہا تھا۔ گومل کے ہاتھ پر بھی پٹی باندھ دی گئی، جو کافی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ سے گولی پار ہو گئی تھی۔ دونوں زخمیوں کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ لاری 4 میل دور سے ملتی تھی۔ میجر پیٹر ہال گومل کے مسروقہ گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ باقی سب کے لیے ٹٹو منگوائے گئے۔ لاری کے اڈے تک پہنچے، وہاں صرف ایک لاری خالی کھڑی تھی۔ لاری مسافروں سے بھر جاتی تو چلتی تھی۔ چونکہ ایمرجنسی تھی اور لاری ایک انگریز افسر اور پولیس کو درکار تھی، اس لیے وہ سب اس میں سوار ہو گئے اور لاری چل پڑی۔ گھوڑا کریم گنج تک پہنچانے کے لیے ایک کانسٹیبل کو اس پر سوار کیا گیا۔